بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے اکثر ایک فریز سنی ہوگی، بلیک شیپ یا کالی بھیڑ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بلیک شیپ کیا ہوتی ہے؟ یہ کالی بھیڑ کا جو ہے لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے مختلف لوگوں کے لیے؟ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 18ویں صدی عیسوی میں جو ہے انگلینڈ میں چونکہ بھیڑوں سے جو ہے وہ ان کے جو بال ہیں اس سے وول بنائی جاتی تھی، تو جو وائٹ شیپ ہوتی تھی ان کی وول کو بڑی آسانی سے جو ہے ڈائیو کیا جا سکتا تھا، اس کو رنگ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بلیک شیپ جو ہے چونکہ بلیک کلر کو جو ہے نا وہ ڈائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ تو اس یعنی بیک گراؤنڈ کے تحت جو ہے نا بلیک شیپ ایک ایسی فریز ڈیولپ ہوئی انگلش لینگویج میں کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی ناکارہ چیز۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی فیملی میں کوئی بندہ جو ہے وہ ناکارہ ہوتا تھا یا فیملی کی بدنامی کا باعث بنتا تھا تو اس کو بلیک شیپ آف دا فیملی کہتے تھے۔ تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اگر ہم جو ہے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً ہر جگہ جو ہے یہ بلیک شیپ نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کسی ادارے کو اٹھا لیں، ہر ادارے میں آپ کو بلیک شیپ، یہ جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جن کو ہم گندے انڈے بھی کہتے ہیں، تو یہ گندے انڈے جو ہے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ گندے انڈے جو ہے وہ پورے ادارے کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ گندے انڈے جو ہوتے ہیں کسی فیملی میں پیدا ہو جائیں تو اس فیملی کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے عدلیہ میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ بلیک شیپ نظر آئیں گی۔ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو بیوروکریسی میں نظر آئیں گی، آپ کو دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے یہ بلیک شیپ نظر آئیں گے۔ اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا جناب، چلیں اب آتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں جو ہے بلیک شیپس کہاں سے آئیں، یہ کیا سلسلہ ہے اور وہ کون ہیں جو یہ بلیک شیپ کا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے پاکستانی پولیٹکس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے جو ہے وہ گندے انڈے یا بلیک شیپ نظر آئیں گے۔ اگر آپ یعنی 80s کی سیاست میں جائیں، جب جو ہے یعنی پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا، تو اس وقت جو ہے یہ بلیک شیپ جو تھیں وہ ان کا یعنی ان کو کوئی بلیک شیپ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ان کو جو ہے نا ایلیویٹ کیا جاتا تھا، ان کو بڑا مطلب ہے کہ رتبہ دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ مسلم لیگ نون میں سے جو ہے پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے تھے، بے نظیر کو برا بھلا کہتے تھے اور یعنی بڑی گندی لینگویج ان کے لیے استعمال کرتے تھے یا نصرت بھٹو کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس وقت ان کو بلیک شیپ کوئی نہیں کہتا تھا، بلکہ لوگ انجوائے کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے یار یہ صحیح لیڈر ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو اب بھی مطلب ہے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پیپلز پارٹی سے جو ہے کوئی مسلم لیگ نون پر جو ہے بہت اسی طرح کی جو ہے وہ غلیظ قسم کی تنقید کرتا تھا تو اس کو بھی جو ہے نا ایلیویٹ کیا جاتا تھا، پارٹی اس کو جو ہے نا بڑا مطلب ہے کہ وہ یعنی اہمیت دیتی تھی۔ لیکن بعض اوقات کچھ لیڈرز نے جو ہے ان بلیک شیپ کے خلاف جو ہے ایسے قدم بھی اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے جو معروف رانا ثناء اللہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور یہ جو ہے شریف خاندان کے اوپر جو ہے بڑی غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے تھے ان کی خواتین کے بارے میں۔ تو بے نظیر کو یہ بات پسند نہیں آئی اور بے نظیر نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ لیکن جو ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے انہوں نے اس کو جناب ویلکم کیا اور اپنی پارٹی میں لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یوز کیا یعنی پیپلز پارٹی کی خواتین کے لیے غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ جو بلیک شیپ کا جو سلسلہ ہے پولیٹکس میں، اس کو یعنی پروموٹ کیا گیا ہے، مختلف لیڈرز نے، مختلف پارٹیز کے لیڈرز نے جو ہے اس کو پروموٹ کیا۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بڑی واضح ہے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور ایک کافی عرصے سے جو ہے وہ سیاست میں ان ہیں اور اکثر جو ہے MNA بلکہ ہر دفعہ جو ہے وہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وزیر بن جاتے ہیں کسی نہ کسی شعبے کے۔ اچھا جناب، ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی زبان جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بالکل شائستگی سے آ رہی ہے، خاص کر جو خواتین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کو جن القابات سے نوازتے ہیں تو وہ اگر کوئی ایک شریف آدمی سن لے
تو وہ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس شخص کی تربیت کیسے ہوئی ہے، یا جو ہے یہ اس کے جو مطلب شجر نسب ہے یا جو فیملی ہے وہ کیسی ہے. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں، جب آپ جو ہے کسی کے بارے میں کوئی زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس زبان کے استعمال سے آپ اس پوری فیملی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اگر شخص ایسا ہے تو اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے، اس کا خاندان کیسا ہوگا. اچھا جی، اس نے جو القابات یوز کیے ہیں مختلف خواتین کے لیے، اور وہ میں تھوڑے سے جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ ایک جو ہے بے نظیر کے بارے میں جو ہے وہ پیلی ٹیکسی کا لفظ استعمال کرتے تھے. یعنی ایک دفعہ بے نظیر اسمبلی کے جو ہے نا اجلاس میں جو ہے زرد رنگ کا لباس پہن کے آئیں، تو ان کو جو ہے انہوں نے پیلی ٹیکسی کے خطاب سے نواز دیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو آج جو ہے مولانا ڈیزل کے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، اور لوگ پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے یہ یعنی لوگوں کو بڑا یعنی غلط جو ہے وہ کام پہ لگا دیا ہے. تو اس کا بھی جو ہے اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ ڈیزل کا جو لقب ہے یہ انہی صاحب نے، یہ سیالکوٹ والے جو صاحب ہیں، انہوں نے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا تھا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوئی پیٹرول کا کوئی پرمٹ وغیرہ لیا تھا یا ڈیزل کا پرمٹ لیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھیں. انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور ایک جو ہے نمل میں پڑھاتی رہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال کیا. مطلب ہے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان آرمی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اگر آپ ان کی اسمبلی میں تقاریر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان آرمی نے جو ہے ہماری ہڈیوں سے گدا تک نچوڑ لی ہے. لیکن پھر یہی صاحب جو ہیں جب عثمان ڈار سے جو ہے وہ 2018 میں الیکشن ہار رہے تھے تو جناب باجوہ صاحب کو فون کر رہے تھے کہ میری مدد کیجیے. تو یہ شخص جو ہے اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے یہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ دھرنا ختم کر کے واپس اسمبلی میں گئی تھی، تو اگر آپ کو ان کی تقریر یاد ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے اور کوئی گریس ہوتی ہے. تو میں بھی جو ہے یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، اور یہ ساری چیزیں یا جو القابات یا جو لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نا اپنے اوپر اپلائی کریں کہ کیا ان میں یہ شرم، یہ حیا اور یہ گریس ہے یا نہیں ہے. یا جو کچھ ابھی جو ہے انہوں نے ریسنٹلی عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا یا عثمان ڈار کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یعنی بلیک شیپ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے فیصل آباد کے جو ہے آپ جو نون لیگ کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جناب کوئی 14-15 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جب وہ وزیر داخلہ تھے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ جناب وہ منشیات فروش ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. اب مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبریں آتی رہتی ہیں. بلکہ جو عابد شیر علی کے والد ہیں وہ ان کی پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کروائے ہیں. اپنی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ قاتل ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے بندے قتل کروائے ہیں. اس کے علاوہ ان کا آپ مطلب ہے کہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، یعنی جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب نواز شریف کا استقبال جو ہے وہ حج سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو مطلب ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں اگر سیاست میں آئیں گے تو ظاہر ہے ہم ان کو بلیک شیپ ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے. اسی طریقے سے جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور وزیر بھی رہ چکے ہیں غالباً. تو انہوں نے مراد سعید کے بارے میں جو گندی لینگویج استعمال کی تھی، اس کی فیملی کی عورتوں کے بارے میں، اس کی بہنوں کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی تھی، تو وہ بھی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اور جس طرح مراد سعید نے ان کے اوپر فزیکل حملہ کیا تھا. ظاہر ہے کوئی بھی شخص ہو اگر وہ اس طرح کی آپ زبان کسی کی خواتین کے لیے استعمال کریں گے تو وہ برداشت تو نہیں کرے گا. اسی طریقے سے مختلف موقعوں پہ عمران خان کے لیے بھی بڑی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ جاوید لطیف صاحب کا بھی جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی انہوں نے بھی یہ بلیک شیپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے بڑی اعزازی ڈگری کے ساتھ حاصل کیا ہوا ہے. اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کی ایک مشہور شخصیت ہیں، وہ بالکل مداری ہیں، میں تو ان کو مداری کہتا ہوں. وہ جناب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ جو ہے انہوں نے مراد سعید کے اوپر تنقید کی اور بڑی یعنی گندی یعنی
بلو دا بیلٹ باتیں کی مراد سعید کے بارے میں، اور بڑی یعنی سرکاسٹک انداز میں جو ہے ان کو یعنی بہت ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن قادر پٹیل صاحب کو جو ہے یہ پتہ نہیں تھا کہ بیسیکلی عوام بڑی باشعور ہے. بیسیکلی وہ جو ان کو ڈیگریڈ کر رہے تھے وہ نہیں ڈیگریڈ ہو رہے تھے، بیسیکلی قادر پٹیل صاحب خود ڈیگریڈ ہو رہے تھے. وہ اسی طریقے سے جب یہ پچھلی جو شہباز شریف کی حکومت میں جب وہ وزیر غالباً صحت تھے تو عمران خان کے خلاف جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جو ان کے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا جناب کہ ان کے پیشاب سے جو ہے وہ شراب کے سیمپلز ملے ہیں، اور یہ جناب کوکین کے وہ ملے ہیں، یہ ملے ہیں، وہ ملے ہیں، یعنی سب بکواس. یعنی اس طرح کی بلیک شیپ. اور ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس طرح کے چیزیں ملتی تو وہ کیا وہ جیل میں سروائیو کر پاتا. یعنی یہ جو نشہ بازی ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو مر جاتا ہے. تو یہ قادر پٹیل صاحب نے جو بکواس کی تھی، میرا خیال ہے ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یعنی بلیک شیپ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے مسلم یہ پی ٹی آئی میں جو ہے ایک بہت بڑی بلیک شیپ، ویسے تو اور بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے پنڈی کے جو ہے ایم پی اے وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ جناب بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف. اور فیاض الحسن چوہان صاحب، تو وہ جناب ایک دفعہ جو ہے وہ جب وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ایشو آیا تھا تو انہوں نے جو ہے بڑی غلط قسم کے جو ہے زبان استعمال کی تھی، گائے کی پیشاب والی، اگر آپ کو یاد ہے. لیکن میں اس لیڈرشپ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے فوراً اس کو جو ہے منسٹر سے شپ سے ہٹا دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی کسی کے جو ہے جو یعنی مذہبی نظریات ہیں اس کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا. تو لیکن بہرحال یہ بھی بیسیکلی جو ہے کسی میرا خیال ہے مسلم یہ ادھر سے آئے تھے، جماعت اسلامی سے آئے تھے، پھر نون کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، لوٹا بن گئے، پھر بعد میں یہ پی ٹی آئی میں آ گئے اور بڑے عمران خان کے گن گاتے تھے. لیکن جب ایک دفعہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی سیر کروائی گئی تو اب جو ہے وہ یعنی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح کی غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک عطا تارٹ صاحب ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ان کا بھی ماضی آپ کو پتہ ہے داغدار ہے. ان کے جو نانا تھے یا دادا تھے رفیق تارٹ صاحب، تو ان کا ایک اپنا ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو یہ چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہیں تو یہ بھی آلموسٹ وہی کام کر رہے ہیں. کبھی جو ہے یہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی جناب وہ کشمیر کے وزیر اعظم کو دھمکی دی کہ جناب آپ کو اسلام آباد آپ کا داخلہ بند کر دیں گے. اسی طریقے سے اسمبلی میں جا کے تو وہ انگلیاں دکھاتے ہیں، غلط قسم کے اشارے کرتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماشاءاللہ تربیت جو ہے وہ کیسی ہوئی ہے، یا جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، یا ٹی وی ٹاک شوز میں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور ان کو بندہ دیکھتا ہے تو یہ اصل میں پارٹی کا اصل چہرہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ جو ہے ان کی اس طرح کی تربیت ہے تو ان کے ماشاءاللہ سے جو ہے پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. اسی طریقے سے جو ہے نا آج کل چونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جناب ان کو نشان جو ہے وہ بلے کا نشان واپس کیا جائے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری بلیک شیپ جو ہیں وہ میں تو یہ کہوں گا بھونک رہی ہیں. اگرچہ لفظ ذرا تھوڑا سخت ہے، لیکن اصل میں وہ جب آپ عدالت کے اوپر جو ہے اس طرح سے چڑھائی کریں گے تو اس کو بھونک نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ جناب اے این پی کے ایمل ولی صاحب ہیں، جن کا نہ کوئی یعنی ان کی کیا پہچان ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ جناب ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ یعنی ایک سیاسی ان کے ایک مطلب ہے کہ ریکارڈ ہے، اور یہ جو ہے اس خاندان میں پیدا ہو گئے. اور انہوں نے کیا کی ہے، یعنی بار بار پی ٹی آئی سے ہار چکے ہیں اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اس دفعہ پھر اس نے ہارنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر سیخ پا ہوئے ہیں. اسی طرح مولانا صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ سب جناب وہ عدالت پہ انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے. لیکن میں ان ساری چیزوں کو میں بڑا پازیٹیو وے میں لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس سمجھ کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن ہماری جو یعنی سیاست ہے وہ شروع سے ہی بہت گندی سیاست ہے، اور اب جو ہے وہ گندے انڈے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. یعنی ایک وقت تھا کہ یہ گندے انڈوں کو لوگ بڑا پسند کرتا تھا، ان کو جو ہے یعنی چونکہ وہ ان کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی دوسری پارٹیوں کے لیے، تو یہ جب دوسری پارٹیوں کو گالی گلوچ کرتے تھے تو عوام ان کو بڑا پسند کرتی تھی. آج کل عوام جو ہے خاص کر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں بیسیکلی ان کا اپنا کردار جو ہے داغدار ہوتا ہے. یہ مافیاز کے جو ہے وہ یعنی ورکرز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے مافیاز کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسیلین مافیا یا گاڈ فادر یا جو بھی ہے جو خواتین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ بلیک شیپس کا دور ختم ہونے والا ہے. یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اگر جو ہے یہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے تو میرے خیال ہے بہت ساری جو یہ بلیک شیپس ہیں یہ ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست سے
ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے فری اور فیئر ہوں، کیونکہ خدشات بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ الیکشن کو کسی بھی بہانے سے جو ہے وہ یعنی پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تو باقی جو ہے اس الیکشن میں جو ہے آپ نے ان کالی بھیڑوں کا جو ہے وہ صفایا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.